Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وہ تمدن تھا ان کا، لہٰذا وہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ جو پستی میں پڑے ہوئے تھے، رسول خدا نے ان کو نکالا اس پستی سے، اس جہالت سے نکالا۔ لیکن تاریخ نے کیا بتایا؟ ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں، رسول خدا نے اتنی زحمت دی کہ جہالت سے باہر نکالا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک رسول خدا کے بعد یہ قوم کہ جو قرآن جن کے پاس موجود تھا، رسول کی احادیث جن کے درمیان موجود تھی، یہ قوم اتنی گری کہ اب اس شخص کو کہ جو رسول کا نفس ہے، وہ شخص کے جس کے لیے رسول کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کی مردانگی کا اعلان کر رہا ہے، وہ شخصیت کہ جس کے لیے پروردگار کا حبیب یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ علی کے جس سے پروردگار عالم کا حبیب سورہ براءت کو پہنچوا رہا ہے، علی کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ میرا نفس ہے، یہ مدینہ العلم ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے۔ رسول خدا حدیث پہ حدیث علی کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ میدان خدیر میں خون میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فاز علی المولا۔ تاریخ نے لکھا رسول خدا کے پیچھے سب سے پہلا نماز پڑھنے والا انسان جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا گیا، وہ کون تھا؟ کہا کہ دو افراد کو دیکھا اس زمانے میں جب کوئی نہیں پڑھتا تھا، ایک بچہ تھا اور ایک رسول کی زوجہ تھی۔ تاریخ نے سب کچھ لکھا نا، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ معاشرہ اتنا گرا، دوبارہ جہالت کے اندر اتنا مبتلا ہوا کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر امیر المومنین کے سامنے لشکر جو موجود ہے اس کا ایک فرد آ کر جنگ کرتے کرتے اپنے سامنے والے سے کہتا ہے کہ اِنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي، کہا تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ نماز نہیں پڑھتا، تم جس کے پیچھے پڑھ رہے ہو چل رہے ہو نماز نہیں پڑھتا۔ وہ جو خود نماز ہے، وہ علی کہ جو نماز کے حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، لیکن یہ معاشرہ جہالت کی طرف اس تیزی سے بڑھا رسول کے بعد کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا۔ اس شخص کو پکڑ کے لایا، کہا کہ یہ علی کے نوکر ہیں، یہ علی کے غلام ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، ذرا دیکھ ان کے چہروں کو، جس کے ماننے والے ایسے نمازی ہوں وہ خود کیسا نمازی ہوگا۔ یعنی جہالت اس طرح سے پلٹ رہی ہے۔ جہالت کیسے پلٹ رہی ہے؟ کعب سور نامی مفتی ہے، اس مفتی کو کہا گیا کہ بھائی علی کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس فتویٰ دو۔ اس نے کہا میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں اس شخص کے لیے کہ جس کے بارے میں 300 آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی، 300 آیتیں قرآن مجید میں آئیں، اس کے لیے میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ لیکن جیسے ہی کچھ اس کے سامنے پیسہ رکھا گیا، لالچ دی گئی، فوراً اس نے فتویٰ بھی دیا، خود میدان میں بھی اتر آیا، اور میدان میں جب وہ جہنم میں واصل ہوا تو امیر المومنین اس کے پاس آئے اور امیر المومنین نے اس سے خطاب کیا اللہ کا علم لا ينفعک، تیرے پاس علم تھا لیکن یہ علم تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ جہالت کی طرف اس طرح سے پلٹ رہا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین کی بھاگ دوڑ آ گئی ہے کہ جو اس دین اسلام کو قبول ہی نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس اسلام کو لے جانا چاہتے ہیں دوبارہ اسی طرف جو ان کے ذہنوں کے اندر ابھی تک بسا ہوا۔ شام میں سید سجاد کے آپ نے واقعات سنے ہیں، کتنی جگہ پر جب سید سجاد آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک وجہ جو اسیران کربلا کی رہائی کی بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو علم اور آگاہی ملی کہ جن لوگوں کو ہم خارجی سمجھ رہے تھے، باغی سمجھ رہے تھے، جن پر ہم نے ظلم کیا، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے۔ لہٰذا چوتھے امام جب ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر موجود ایک حافظ قرآن
کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ خدا نے بہت اچھا کیا تمہارے ساتھ. چوتھے امام نے اس سے گفتگو کی. چوتھے امام نے کہا کہ تم نے فلاں آیت پڑھی ہے, تم نے آیت ولایت پڑھی ہے, تم نے آیت مباہلہ پڑھی ہے, تم نے آیت اولی الامر پڑھی ہے. جب اس نے سب آیتوں کے نام سنے گا تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ کہا ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہیں. جب اس کی آنکھ سے پردہ ہٹا اس نے ہاتھ جوڑ لیا. یہ جہالت تھی, لیکن اس کے اندر کوئی سازش نہیں تھی, اناد نہیں تھا, اس کے اندر بغض نہیں تھا, لہٰذا فوراً ہاتھ جوڑ لیا, معاف کر دیجیے. تو عزیزان مطلب یہ جہالت بڑھ رہی ہے. جب جہالت بڑھی تو اب وہ اسلام جو رسول خدا لے کر آئے تھے اس کی شکل بگڑنے لگی. رسول خدا نے جمعے کی نماز جمعے کے دن رکھی تھی, بدھ کے دن ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا مگر رسول خدا کو گئے ہوئے اتنا وقت گزر گیا کہ یہ دن ہی وہ بدل گئے کہ جناب جمعے کی نماز میں جس دن چاہے پڑھ لوں؟ انہیں اطلاع ہی نہیں تھی. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جب امت نے رسول کے جانے کے بعد اہل بیت رسول کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہی جہالت اور گمراہی تھی. رسول کیوں کہہ رہا تھا؟ پروردگار نے کیوں اجر رسالت کے طور پر مودت اہل بیت کا سوال کیا؟ مودت اہل بیت کا ماننے کا سبب یہی تھا کہ اس اہل بیت کی محبت کے ذریعے یہ حقیقی دین کے ساتھ متصل رہے, یہ جہالت کا شکار نہیں ہو, یہ گمراہی کا شکار نہیں ہوں. لہٰذا تاریخ میں لکھا رسول خدا کے بعد علی کو چھوڑ دیا, گمراہی, علی کو چھوڑ دیا, گمراہی کا شکار ہو گئے. اب ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کی مخالفت ہو رہی ہے, جس کو رسول لے کر آیا تھا اس کی مخالفت